دوستوں آج ماہ ربیع الثانی کی 2 تاریخ پہلا اتوار کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں جو بندہ ماہ ربیع الثانی کے پہلے اتوار کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، یہ تسبیح پڑھنے والا بلندیوں پر چلا جاتا ہے، کامیابیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ والوں، ربیع الثانی کا مہینہ بہت ہی خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر بہت سارے معرکے لڑے گئے، حتیٰ کہ یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ کرا۔ اللہ والوں، اس مہینے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ جنگ یرموک بھی اسی مہینے میں لڑی گئی۔ الغرض اس مہینے کے اندر اگر آپ لوگ اپنی قسمت کو چمکانا چاہتے ہیں، کیونکہ ابھی چاند طلوع ہوا ہے، اور جب بھی اسلامی مہینے کا چاند طلوع ہوتا ہے اس کے منفی اثرات ہر کسی پر مرتب ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگ بھی اس نئے چاند کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو آج اس ایک تسبیح کے خاص عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا خاص ہے کہ یقین کریں اللہ پاک کے غضب کو ٹھنڈا کر دے گا، کیونکہ اس عمل کے اندر آپ نے چھوٹا سا صدقہ بھی کرنا ہے، اور صدقہ دینے سے اللہ پاک کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، گناہوں کو بخشش کا سبب بنتا ہے، ہماری زندگیوں میں آسانی ہوتی ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت ہوتی ہے، صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے بھی آج اس خاص تسبیح کو اور چھوٹے سے صدقے کو لازمی کرنا ہے۔ ایک مٹھی چینی کا یہ خاص عمل ہے، اور جو بندہ بھی ایک تسبیح پڑھنے کے ساتھ یہ چھوٹا سا وظیفہ کرے گا اور چھوٹا سا صدقہ کرے گا، اللہ پاک اس کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے گا، اس کی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کر دے گا۔ ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے اور نہ ہی ہاتھ پھیلانا پڑے۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 2 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آج میری تمام بہنوں، ماؤں، بیٹیوں سے گزارش ہے کہ ماہ ربیع الثانی کی 2 تاریخ پہلے اتوار کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا ایک مٹھی چینی کا یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے آج ماہ ربیع الثانی کی 2 تاریخ پہلے اتوار کے دن ضرور کرنا ہے، کیونکہ پہلا اتوار برکت والا اتوار ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 2 تاریخ اتوار کے دن کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الثانی کی 2 تاریخ اتوار کے دن یہ تسبیح پڑھ لی، ایک مٹھی چینی پر یہ خاص عمل کر لیا، اللہ پاک پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الثانی کی 2 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ ماہ ربیع الثانی کی 2 تاریخ اتوار کے دن جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجت پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بہت خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، ماہ ربیع الثانی کی 2 تاریخ پہلے اتوار کا دن نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔
یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر آ جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ پتہ نہیں پھر آپ کو موقع ملے یا نہ ملے۔ اس خاص عمل کو پڑھنے کی سب سے بڑی تاثیر یہ ہے کہ اللہ پاک ایک ایک چینی کے دانے کے عوض آپ کو لاکھوں روپے عطا فرمائے گا، آپ کی قسمت کو، جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ اگر آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کر لیتے ہیں تو پورے سال کے آپ کو فائدے ملیں گے۔ اس عمل کو کرنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں۔ ایک مٹھی چینی کا یہ بہت ہی خاص عمل ہے، اور جو بندہ ماہ ربیع الثانی کی 2 تاریخ پہلے اتوار کے دن ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے دنوں کو پھیر دیتا ہے۔ اللہ والو، یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والے پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتے ہیں۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ربیع الثانی کی 2 تاریخ پہلے اتوار کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر پر چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ماہ ربیع الثانی کی 2 تاریخ پہلے اتوار کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج کی رات اور آج کا دن بہت زیادہ قبولیت والا ہے۔ آج کا دن اتنا قبولیت کا ہے کہ نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے۔ رحمت برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، اور جو بندہ جھولی پھیلا کر منگتا بھکاری فقیر بن کر ماہ ربیع الثانی کی 2 تاریخ پہلے اتوار کے دن ایک مٹھی چینی کا یہ خاص عمل کر لیتا ہے، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لیتا ہے۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں وہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظیفہ پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانی نہیں ہو رہی، آپ لوگ دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ 100% آپ کے رشتوں میں آسانی ہو جائے گی، آپ کی بیٹیوں کے بہترین رشتوں کے اسباب بن جائیں گے۔ اگر شادی ہونے والی ہے، پیسے نہیں ہیں، اللہ پاک غیب سے مدد فرمائیں گے۔ اللہ والوں 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں کرنا کیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں آج آپ جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں، جیسا مانگ سکتے ہیں، مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا بس چلے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ دن، آج کا یہ خاص عمل آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے۔ اللہ والوں چینی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، چینی آپ کو بآسانی ہر گھر سے مل جائے گی۔ آپ لوگوں نے بس اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز میرا اللہ پاک ایسی برکتوں سے، ایسی فضیلتوں سے نوازے گا، آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والوں ماہ ربیع الثانی کی 2 تاریخ اتوار کا دن بہت خاص ہے۔ یہ دن ہاتھوں سے جانے مت دیجیے گا۔ اگر یہ دن آپ لوگوں نے لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر آپ لوگوں نے گزار دیا، یقین کریں پچھتاوا مقدر آ جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیا تو پوری زندگی آپ لوگ بیٹھ کے کھائیں گے۔ اس عمل کو کرنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں۔
آپ لوگوں نے بس ایک مٹھی چینی پر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کرنا ہے۔ چینی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، بس آپ لوگوں نے چینی صاف ستھری لینی ہے۔ آپ لوگوں نے اتنی احتیاط کرنی ہے کہ چینی آپ لوگ صاف ستھری لیں گے، چینی صاف ستھری لینی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چینی کے برتن کے اندر کوئی چیز گر جاتی ہے، کوئی ایسی چیز گر جاتی ہے جس کی وجہ سے اس چینی کے اندر جو گرم مسالے وغیرہ گر جاتے ہیں، تو چینی کی تاثیر کہیں خراب نہ ہو جائے، کہیں آپ کا وظیفہ خراب نہ ہو جائے۔ تو آپ لوگوں نے احتیاط کے طور پر چینی کو صاف ستھری لینی ہے اور ایک بار چینی کو اچھی طریقے سے چیک کر لینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے ایک مٹھی چینی لے لیں یا ایک کٹوری بھر کے چینی لے لیں، باوضو مصلے پر بیٹھیں اور اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کریں۔ پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے۔ پہلے استغفار کریں، جتنا زیادہ استغفار کریں گے اللہ پاک اتنی زیادہ آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے گا۔ اللہ والوں، استغفار کرنے سے اللہ رب العزت کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، ہم لوگ اللہ پاک کی رحمتوں کے سائے تلے آ جاتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے جب بھی آپ کو وقت ملے، جب بھی آپ کو موقع ملے، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں، سب سے پہلے ایک مٹھی چینی اپنے پاس رکھ لیں، کیونکہ یہ ایک مٹھی چینی کا خاص وظیفہ ہے، رزق اور دولت کے حوالے سے ہے۔ جن کو پیسوں کی کمی ہے یا جو ارجنٹ بیسس پر جن کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو وہ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آج مٹھی بھر چینی پر رزق، دولت کا کامیاب شہرت جسے مقصد کے لیے آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ صبح، دوپہر، شام، جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو موقع ملے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، آپ لوگوں نے ایک مٹھی چینی پر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ مقصد ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ لوگ مقروض ہیں تو قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں، آپ لوگ اگر بیمار ہیں تو بیماریوں سے شفا کے لیے پڑھ لیں، جوان بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ماں باپ پڑھ لیں یا بیٹیاں خود پڑھ لیں، انشاءاللہ بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی جوان بے روزگار بیٹھا ہے، روزگار ملتا نہیں ہے، بڑی بڑی سفارشیں کروا لی، بڑے بڑے جو ہے آپ نے رشوتیں بھی دے دی، لیکن پھر بھی آپ کے معاملات میں آسانی نہیں ہو رہی، آج ایک مٹھی چینی پر سورۃ الکوثر پڑھ کر دیکھیے گا۔ رزق جس کے لیے آپ نے بڑی بڑی سفارش کرا لی، دن رات محنت کر لی، رزق خود چل کر انشاءاللہ آپ کے پاس آئے گا۔ اپنے تمام مقصد کی نیت لازمی کیجئے گا، کیونکہ آج آپ کچھ بھی مانگیں گے وہ مصلی چھوڑنے سے پہلے مل جائے گا۔ نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ رب الکریم کا 2 نام پڑھنے ہیں، جسے یا حیو یا قیوم کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کی حبیب سے پوچھا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، سب سے طاقتور اسم اعظم کون سا ہے؟ صحابہ کرام نے اللہ کے 99 ناموں پر تحقیق کی، 99 ناموں کو آزمایا، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے یا حیو یا قیوم ایک ایسا اسم اعظم ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج مٹھی بھر چینی پر یا حیو یا قیوم پڑھ کر آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم پڑھ کر دم کرنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ اور دھیان سے سمجھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی ناممکن حاجت ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ کاش کبھی میرے پاس اتنا رزق ہو، دولت ہو، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، بڑا گھر ہو، نرینہ اولاد ہو، قرض سے نجات ہو، غربت تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے۔ آپ کی وہ حاجت جو آپ کو ناممکن لگتی ہے، آج یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ یقین کیجئے گا یہ چینی کا صدقہ آپ کو، آپ کی نسلوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا۔
اللہ والوں، آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ سال میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے، پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائیں گے، پورا سال کروڑوں ملتے رہیں گے۔ یا حی یا قیوم ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا حی یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا حی یا قیوم پڑھ کر مٹھی کو کھولیں اور آپ لوگوں نے پھونک مار دینی ہے۔ مٹھی میں اگر چینی رکھیے تو وہاں پر دم کر دیں، یا پھر کٹوری میں رکھیے تو وہاں پر دم کر دیں۔ 11 بار یا حی یا قیوم پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے چینی پر دم کرنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ پڑھ لیں یا حی یا قیوم اور دم کر لیں تو اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ عمل بہت خاص ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے یا حی یا قیوم کو 11 بار پڑھا، اس کے پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ پھر 41 بار آپ نے پڑھ لیا، مٹھی کو کھولیے گا، پھونک مارنی ہے۔ رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ مل نہیں سکتا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ شرطیہ عمل ہے۔ آج موقع مل رہا ہے تو مٹھی پر چینی پر یہ خاص وظیفہ آپ نے لازمی کرنا ہے اور چینی کو بتائی گئی جگہ پر لازمی رکھنا ہے۔ صرف 41 بار آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ جب سورۃ الکوثر کو 41 بار پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے یہ 2 نام ہیں، یا غنیوں یا مغنیوں۔ آپ نے یا غنیوں یا مغنیوں کو پڑھنا ہے۔ یا غنیوں یا مغنی ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا غنیوں یا مغنی ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا غنیوں یا مغنی ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا غنیوں یا مغنی، یا غنیوں یا مغنی، یا غنیوں یا مغنی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا غنیوں یا مغنی کی 1 تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ لوگ یا غنیوں یا مغنی کی 1 تسبیح پڑھ لیں اس کے بعد پھر آخر میں یعنی 4تھے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ یہ اللہ پاک کا ایک اسم مبارک ہے جسے اسم یا رزاق کہتے ہیں، یعنی کہ آپ نے یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رزاقو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے آج مٹھی بھر چینی پر یہ 4 چھوٹے چھوٹے وظائف پڑھنے ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اپنی مٹھی کھولیں گے، پھونک مار دیں گے چینی پر، پھر دوبارہ مٹھی بند کر لیں گے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد مٹھی کھولیں گے، پھر پھونک ماریں گے چینی پہ اور بند کر لیں گے۔ پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا غنیوں یا مغنی کو پڑھنا ہے۔ پھر مٹھی کھولیں گے، پھونک ماریں گے اور بند کر لیں گے۔ اور آخر میں آپ لوگوں نے یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ پھر مٹھی کھولیں گے، پھونک ماریں گے اور مٹھی کو بند کر لیں گے۔ آج کے چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں۔ آپ لوگوں نے اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ کم سے کم 3 بار اول آخر درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اب آپ لوگوں کا عمل وظیفہ مکمل ہو گیا۔ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، جو دعا مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن میرے رب کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں۔ جب وہ دینے پر آتا ہے تو وہ نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے چینی کا کیا کرنا ہے؟ اب چینی پہ آپ لوگوں نے، اگر آپ لوگ اس مقصد کے لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ ہو جائے، تو پھر آپ لوگ اس چینی کو اپنے برتن میں ملا دیں گے یا پھر کچھ میٹھا بنا کر آپ لوگ جو گھر والے ہیں ان کو کھلا دیں گے۔ انشاءاللہ محبتیں بیدار ہو جائیں گی۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو شوہر بیوی کے لیے بھی کچھ بنا کر دے دے، سفید چیز میں دینا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، محبت کے لیے اگر آپ لوگ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے یا پھر لڑائی جھگڑا ختم کرنے کے لیے اس عمل، اس وظیفے کو کر رہے ہیں، تو پھر آپ لوگوں نے چینی کو کسی سفید چیز میں، جیسے دودھ ہو گیا
دودھ سفید ہوتا ہے، دودھ کی جتنی بھی چیزیں بنتی ہیں اس کے اندر آپ لوگ ملا کر اپنے شوہر کو دے سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ شوہر آپ میں دلچسپی لینا پھر دوبارہ سے شروع ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ لوگ اپنے رزق میں برکت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، یا پھر آپ کو یوں لگتا ہے کہ نظر بد ہو گئی، حسد ہو گیا ہے، کچھ بھی اس طریقے کے معاملات ہیں، نظر بد کے معاملات ہیں، رزق پہلے صحیح آتا تھا اب نہیں ہوتا، تندرستی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو پھر آپ لوگوں نے اس چینی کو صدقہ کر دینا ہے۔ تھوڑی سی چینی خود کھا لیں، یا پھر جو گھر میں کمانے کے لیے جاتا تھوڑی سی چینی اس کو کھلا دیں، اور باقی آپ نے صدقہ کر دینی ہے۔ صدقہ کس طریقے سے کریں گے؟ آپ لوگوں نے ایک پلیٹ میں رکھ کر چینی کو اپنے چھت پہ رکھ دینا ہے، چیٹیاں اور جو بھی چڑیا وغیرہ ہے وہ اس چینی کو کھا لیں گی۔ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر چھت نہیں ہے تو پھر آپ لوگ کسی میدان میں جہاں پر چیوٹیاں وغیرہ زیادہ ہوں وہاں پر ڈال دیں۔ کوشش کریے گا کہ چینی کے جو ذرات ہیں وہ آپ کے پاؤں کے نیچے نہ آئیں، نہ آپ کے پاؤں میں آئیں، نہ کسی اور کے پاؤں میں آئیں۔ الغرض بے حرمتی نہ ہو، کیونکہ آپ نے اس کے اوپر کلام پاک پڑھ لیا ہے، تو اس لیے اس کی تعظیم کرنا آپ پر بھی فرض ہے، آپ پر بھی فرض اور دوسرے بھی تعظیم کریں، یہ بھی آپ کو اس چیز کا خیال لازمی کرنا ہے۔ اپنی طرف سے پوری احتیاط کریے گا، اللہ پاک بہت غفور و رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگ صدقہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔